بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. خوف ایک عجیب چیز ہے. خوف آپ کی زندگی کی پوری کوالٹی آف لائف کھا جاتا ہے. خوشی برباد ہو جاتی ہے. یہ خوف کسی چیز کے کھونے کا بھی ہو سکتا ہے. خوف اپنی غلطی اور کوتاہی کے دوسروں کے سامنے آنے کا بھی ہو سکتا ہے. اور کبھی کبھی یہ خوف اندر کا ایسا خوف ہوتا ہے جو دنیا سے چیز چھپی ہوتی ہے، پر انسان اس بات کا ڈرتا ہے کہ اللہ کے سامنے آئے گا تو مجھے شرمندگی کتنی ہوگی. مگر انسان پہ وقت بدلتا رہتا ہے. جیسے کہتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، تو اسی طور پہ انسان کی فیلنگ بدلتی رہتی ہے. اور فیلنگ میں عورتوں کا معاملہ بہت زیادہ ہے. یعنی آپ سوچئے، انسان سے غلطی ہونا ایک عام سی بات ہے، اور غلطی کا چھپا رہنا یہ بہت خاص بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ یا آپ یا آپ کی ماں یا آپ کے باپ، کسی نہ کسی نے آپ کے لیے اتنی ٹھوک بجا کے دعائیں کی ہیں کہ میرے رب نے کمال مہربانی سے آپ کی غلطی پہ پردہ ڈال دیا. اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید میری دانائی ہے کہ اتنی بڑی میں نے نادانی کی اور اس میں وہ چھپی رہ گئی. شادی کے بعد اس پرانی غلطی کو کیسے ہینڈل کریں، اس بارے میں میرا نقطہ نگاہ اتنے برسوں کے تجربے کے بعد یہ ہے کہ بچیوں کو اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کے ساتھ بھی. یہ بات میں کونسلنگ میں بھی سمجھاتا ہوں، یہ بات جب میرے پاس بچیاں آتی ہیں ان کو بھی سمجھاتا ہوں. مگر ایسے سوال آتے ہیں کہ انسان اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائے. اور مس حق نے کہا کہ سر میرے شوہر مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھے انہوں نے ہر چیز دی ہے اور میری عزت بھی کرتے ہیں، مجھے محبت بھی کرتے ہیں، مگر میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آتا. میں نے زندگی میں غلطی کی، چیٹ کیا. اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو بتا دوں، کیونکہ وہ مجھ پہ اتنا یقین کرتے ہیں. میرے بچے، تم کل کا آج ہی بتاؤ تاکہ تم پہ یقین ختم ہو جائے. تم کل کا آج ہی بتاؤ تو کہ شام تک تمہیں وہ فارغ کر کے گھر بھجوا دیں. اور تم کل کا آج ہی بتاؤ تاکہ اللہ میاں کو بھی غصہ آئے اور آپ کو کوئی کھینچ کے لگائے جائیں. آپ سوچئے کہ جس غلطی پہ رب نے پردہ ڈال دیا، لوگوں پہ اوپن ہونے نہیں دیا، آپ عزت و آبرو کے ساتھ بیاہ کے چلے گئے، وہاں آپ کو آزمایا نہیں گیا، وہاں آپ کا ٹیسٹ نہیں لیا گیا، اور آپ سے جو چیٹنگ ہوئی یا کمی ہوئی یا کوتاہی ہوئی وہ اس پہ پردہ رہ گیا. بجائے اس کے کہ آپ عقل سے کام لو، اللہ سے توبہ کرو. یہ رب کا اور بندے کا معاملہ ہے. اس سے توبہ کرو، وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی نہیں کروں گی، تو معاملہ ختم ہو جائے گا. آپ نے میاں کو بتا کے کیا کیا؟ یعنی کیا یہ گناہ آپ نے میاں کی اجازت سے کیا ہے، یا مطلب کیا ہے جو آپ کے دماغ میں الٹا چل رہا ہے کہ جا کے اپنی بے عزتی کو رسوائی میں کنورٹ کرنا. جب یہاں سے آپ ٹھڈے مار کے نکال دیے جاؤ گے تو جس ماں باپ کے پاس سے عزت سے آؤ گے تو کیا وہ سر پہ بٹھائیں گے کہ واہ کیا تمغہ لے کے آئی ہے؟ بے عزتی اور رسوائی کے تمغے نہیں ہوتے، یہ ذلت ہوتی ہے. اس ذلت میں لوگ دفن ہو جاتے ہیں. آپ جتنے بھی پڑھے لکھے ہو، چونکہ عام طور پہ پڑھی لکھی لڑکیوں کو یہ کیڑا بہت تنگ کرتا ہے کہ میں سچائی کے ساتھ جینا چاہتی ہوں. یعنی آپ کو سچائی کا ہیضہ ہوا ہے، اس سے پہلے آپ کو نیکی کا ہیضہ کیوں نہیں ہوا؟ وہاں کیوں گناہ کیا؟ وہاں نہ آپ کو رب یاد آیا، نہ رسول یاد آیا، نہ ماں یاد آئی، نہ باپ یاد آیا، نہ میاں یاد آیا، نہ اپنا مستقبل یاد آیا. وہ تو کر لیا. تو اب آپ یہ چاہتے ہو کہ بیچ سڑک کے آپ ایک مجلس لگاؤ، اس کو سب کو بلاؤ. یعنی آپ کا میاں یہ بات سننے کے بعد پھر کیا کرے گا؟ کیا وہ احمق ہے جو خودکشی کر لے گا؟ کیا وہ پاگل ہے جو سارا الزام اپنے پہ لے لے گا کہ اٹس می، آئی ایم دا رسپانسبل پرسن فار دیٹ؟ یو آر گلٹی، یو آر رسپانسبل. اور غلطی آپ نے اگر کر لی تھی تو اب چپ ہو جاؤ. منہ پہ تالا کیوں نہیں لگ سکتا؟ ٹانکے کیوں نہیں لگ سکتے؟ بے عزت ہونے کا اتنا شوق کیوں ہوتا ہے؟ یعنی یہ جس بچی کو بھی یہ خیال آتا ہے، مجھے اس وقت ان سب سے یہ کہنا ہے کہ اے احمقو، تمہیں رب نے کیا جو عزت بخشی وہ غلطی ہو گئی ہے. یعنی یو ور ناٹ ڈیزرونگ فار دیٹ، اور آپ کی بے عزتی ہی ہونی چاہیے تھی، آپ کی مار ہی پڑنی چاہیے تھی.
اس گھر میں بے عزتی، میاں کے سامنے بے عزتی، جب اپنے گھر میں جاؤ گے وہاں رسوائی، اور پھر گھر میں سب میں ڈسکس ہوگا، اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے یہ بات گھر میں رہے گی، آپ کو وہ علاقہ بھی چھوڑنا پڑے گا، اور آپ کی اس غلطی کی وجہ سے جب یہ اناؤنس ہو جائے گی تو پھر آپ کے کئی بہن بھائیوں کے رشتے بھی ٹوٹیں گے، کس کو منہ دکھاؤ گے؟ اور یہ جو سچائی بیان کرنے کے بعد، یعنی یہ کون سا سچائی بیان کرنے کا علم ہے جو آپ نے اٹھایا ہے؟ یہ علم آپ کو اٹھانا چاہیے تھا گناہ کرنے سے پہلے، چیٹ کرنے سے پہلے، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب جب آگے چلے گئے ہو تو زندگی میں یہ زبان جو گز بھر لمبی ہے اس کو منہ کے اندر رکھتے ہیں، دانتوں کے اندر، تاکہ آپ کی جو عزت بنی تھی وہ بچی رہے۔ باقی ریسٹ آف دا لائف اپنی نگاہ کو سیدھا رکھیے، اپنے کانوں کو، اپنے دل کو، اپنی آنکھوں کو، اب کبھی گناہ مت کیجیے، کبھی غلطی مت کیجیے، وفاداری کو ایک سمبل بن جائیے محبت کا۔ دنیا میں بڑے بڑے گناہ گار لوگ ہیں جو گناہ کے ہر ٹیسٹ پر اللہ نے پھر ان کو ان کی کسی عادت کی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے معاف کر دیا، رونے کی وجہ سے معاف کر دیا، دعاؤں کی وجہ سے کر دیا، کوئی گھر والوں کی کوئی فضیلت ایسی ہوگی کہ ان کو معافی مل گئی، اور وہ عزت اور مرتبے کے اعلیٰ درجوں پہ پہنچے کہ لوگ ان کا حوالہ اور طرح سے جاننے لگے۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں اس طرح کی سچ بیانیاں قبول نہیں کی جاتی۔ یہ سچ بیانیاں وہاں ہو سکتی ہیں جہاں اس کی اپریسیشن ہو۔ اچھا، اللہ کے ہاں جا کے تو آپ کو بیان ہی نہیں کرنی پڑے گی، وہاں تو آپ کے ہاتھ پر خود بولیں گے، اگر معافی نہ مانگی ہوئی، توبہ نہ کی ہوئی تو سزا پائیں گے۔ لیکن یہاں بچت ہو سکتی ہے، یعنی ابھی تک تو آپ کی بچت تھی، لیکن آپ باز نہیں آ رہے تو اس پہ غصہ تو میرا بنتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت لوں، نساء نے کہا ہے کہ سر میں جاب کرتی ہوں، سبھی لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، سکی سڑی ہوں، اور بالکل اسے پرانے زمانے میں کہتے تھے جو کانا ہوتا ہے نا، کانے کی طرف پتلی دبلی ہوں۔ اب بتائیے میں کیا کروں؟ میرے بچے بی سیریس اباؤٹ دیٹ۔ یہ آدھا ادھورا سوال، سچی بات ہے میرے بھی کسی کام کا نہیں۔ آپ کی عمر چاہیے، آپ کا وزن چاہیے، آپ کا قد چاہیے، پھر میں دیکھوں کہ آپ کا وزن ہے کتنا اور کتنا ہونا چاہیے۔ یہ جو گرے ایریا ہے، ریکوائرڈ ایریا، اس کو جانے بنا کوئی مشورہ نہیں دینا چاہیے، سو میں نہیں دے رہا۔ لیکن چونکہ بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ سر بتائیں ضرور، ابھی کئی لوگ نیچے سے لکھا ہوتا کمنٹس کہ آپ مسئلہ بیان کر دیتے ہیں تو اس کا جواب نہیں دیتے۔ میرے بچے، آدھا ادھورا علم، آدھی ادھوری جو ریاضت ہے اور آدھی ادھوری مریدی کسی کام کی نہیں آتی، یہ بندے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ پھر بھی پاکستان ہربل کا بہت ہی شاندار ہے یہ ویٹ گینر، یا منگوا لیجئے، منگوا کے اپنے پاس رکھیے۔ لیکن اچھا، اس پہ ڈائٹ پلان بھی دیا ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بہتر ہے اپنے نیوٹریشنسٹ سے یا مجھے آپ بتائیے، تو پھر میں آپ کو بتا پاؤں کہ آپ کا علاج کیا ہے۔ ٹامک ٹوئیاں مارنے سے آپ بیٹا راتوں رات کوئی فضول چیز کھا لو گے، موٹے ہو جاؤ گے، پھول جاؤ گے، تو پھر نقصان ہو جائے گا، یہ مت کیجیے گا۔ لیکن پاکستان ہربل کی یہ چیز بہت شاندار ہے، یہ عمدہ ہے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ویٹ گینر اس کا نام ہے، اور وزن بھی اس پہ لکھا ہوا تھا کہ کتنا ہے، اور ماشاءاللہ کافی بڑا سارا ہے، میرا خیال مہینہ تو چل ہی جائے گا، 2-1 مہینے میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، مگر آدھا ادھورا انفارمیشن سے نہیں، پوری بات کرنے کے بعد۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔